السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ہسٹری کے ایسے ایک سیاہ دن کے بارے میں جس نے پاکستان کی تمام جغرافیائی حدود کو ہی چینج کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہوا جسے ہم مشرقی پاکستان کے نام سے جانتے تھے، اور آج وہ بنگلہ دیش کے نام سے دنیا میں ایک نئے ملک کے طور پہ قائم ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کے اس سیاہ باب کو سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے کہ مشرقی پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ہم سے الگ ہونا پڑا اور ایک نیا ملک قائم کرنا پڑا جسے بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ اس کے ہم سے جدا ہونے میں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں پہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دوران لیکچر آپ کو ایک چارٹ بنا کے دکھایا تھا کہ کون کون سی چیزیں اگر مشترک ہوں تو یہ دو ملکوں کے درمیان یا دو حصوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان عصبیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی محبت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اینالائز کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان مشترک تھیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ صرف مذہب ایسا ایک فیکٹر تھا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کامن تھا۔ باقی جن فیکٹرز پہ ہم نے بات کی، جیسے کہ نسل کی اگر بات کریں، جیسے ہم زبان کی بات کریں، علاقے کی بات کریں، مشترکہ مقاصد کی بات کریں، تو یہ وہ فیکٹرز تھے جو دونوں حصوں میں کامن نہیں تھے۔ تو اس لیے ہم نے ایک ریشو نکالی تھی، ہم دیکھا تھا کہ کتنے پرسنٹ چانسز تھے کہ وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان مل کے کنٹینیو کر سکیں۔ تو اس چارٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زیادہ چانسز تھے مشرقی پاکستان کے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کے، ڈیو ٹو دیز آل فیکٹرز۔ اگر ہم ان فیکٹرز کی بات کریں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بنے، تو اس میں سیاسی اسباب بھی تھے، معاشی بھی تھے، جغرافیائی بھی تھے اور لسانی بھی تھے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ان کو ایز سچ ود آؤٹ اینی ریویژن جتنے بھی فیکٹرز تھے ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے ون بائی ون۔ تو اسٹوڈنٹ، پہلا جو ہمارا فیکٹر ہے وہ فیکٹر جغرافیائی ہے، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور درمیان میں ایک ایسا ملک انوالو تھا جو ان دونوں یونٹوں کو توڑنا چاہتا تھا، آپس میں قائم دائم دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور زمینی رابطہ بالکل بھی نہیں تھا، مطلب زمینی راستہ موجود ہی نہیں تھا، صرف بائی ایئر ہم وہاں پہ آ اور جا سکتے تھے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر جو ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی 1 سال بعد قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کی اسیسینیشن بھی ہو گئی۔ تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کے بعد قومی قیادت کا فقدان نظر آیا۔ ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا جو پاکستان کے دونوں حصوں کو ساتھ لے کے چلتا یا پھر وہ دونوں حصوں کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہتا۔ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ جب 1970 میں جنرل الیکشنز ہوئے تو عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے بہت ساری ووٹیں حاصل کیں، اور جو بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی اس نے مغربی پاکستان سے بہت ساری سیٹس نکالیں۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان کلیشز پیدا ہوئے، اور یہی فیکٹر جو تھا وہ بھی کسی حد تک مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ تیسرا اور بڑا اہم سبب
معاشی سبب تھا، روپے پیسے کا سبب تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، اور پاکستان میں معاشی حالات بھی لوگوں کے اور گورنمنٹ کے کو اتنے اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے دونوں صوبے جو ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے تھے۔ یہاں تک کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرقی پاکستان سے پٹسن ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اس کے پیسے لاہور کی ڈیولپمنٹ پہ لگائے جاتے ہیں، نہ کہ مشرقی پاکستان کے ڈیولپمنٹ پہ۔ اور اسی طرح کے کلیم جو ہیں یہ مغربی پاکستان سے بھی آ رہے تھے۔ اس کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان کے موسٹلی اسکولوں میں اساتذہ کرام جو تھے وہ ہندو تھے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک رہیں، اور اس لیے اساتذہ کرام نے، جو ہندو اساتذہ تھے، انہوں نے بنگالیوں کی یہ ذہن سازی کی اور ان کو جو ہے نا مغربی پاکستان اور کے خلاف بھڑکایا، جس کی وجہ سے بچوں کی ذہن سازی کی گئی اور بچے جو تھے وہ مغربی پاکستان کی مخالفت پہ اتر آئے، اور اس لیے مشرقی پاکستان کے لوگ بھی علیحدگی چاہتے تھے پاکستان سے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو ابتدا سے ہی چلا آ رہا تھا وہ زبان کا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے ساتھ ہی قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ البتہ یہ مسئلہ جو تھا 1962 اور 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں حل کر لیا گیا کہ دونوں زبانوں کو قومی زبانیں قرار دے دیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں میں یہ مسئلہ جوں کا توں رہا، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ بھی تحفظات تھے کہ بنگالی زبان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ اردو کو دی جاتی ہے۔ یہ بھی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ ان سب فیکٹرز کے باوجود شیخ مجیب الرحمن کے جو 6 نکاتی فارمولہ ہے، اس نے اس پہ جلدی کا کام کیا۔ اس نے یہ فارمولہ دیا کہ پاکستان کو ایک نیم وفاق ہونا چاہیے، مطلب صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جانے اور وفاق جو ہے یہ کمزور ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ صوبے جو ہیں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان وہ اپنے اپنے ٹیکسز خود کلیکٹ کریں گے اور اپنے اوپر ہی وہ ٹیکسز لگائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں یہ باور کروانے میں کامیاب رہا کہ اگر ہم مغربی پاکستان سے الگ ہو کے چلتے ہیں تو ہماری معاشی خوشحالی جو ہے یہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسٹوڈنٹس جب 1970 کے انتخابات ہوئے تو اس میں واضح اکثریت شیخ مجیب الرحمن کی عوامی پارٹی کی تھی، لیکن دوسرے نمبر پہ جو پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ اب مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوا کہ سب سے زیادہ آبادی جو تھی یہ مشرقی پاکستان کی تھی، اور سب سے زیادہ علاقہ جو تھا یہ مغربی پاکستان کا تھا، کیونکہ یہاں پہ 4 صوبے تھے۔ تو اب گورنمنٹ جو بنانی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو لا تو شیخ مجیب الرحمن کی بن رہی تھی، لیکن بھٹو صاحب یہ کلیم کر رہے تھے کہ کیونکہ میں 4 صوبوں کا نمائندہ ہوں تو گورنمنٹ مجھے دینی چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا اس کو کبھی بھی ریکور نہیں کیا گیا، اور یہی مسئلہ جو تھا وہ ایک کوئک وجہ بنا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔ یہ گورنمنٹ بنانے کی کشمکش ابھی جاری تھی کہ کون بنائے گا، شیخ مجیب الرحمن یا پھر بھٹو صاحب۔ تو اسی دوران انڈیا نے ایک داؤ لگایا اور اس نے اپنا ایک طیارہ اغوا کروا کے پاکستان کے ایک بہت اہم ایئرپورٹ پر اتار دیا، اور ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ پاکستان نے وہ طیارہ اغوا کر لیا ہے، اور اس طرح سے پاکستان کے درمیان جو واحد ایک
ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ تھا، فضائی ذریعہ، اس کو بند کر دیا، اور یوں جو پاکستان کے دونوں ونگز تھے ان کے درمیان کلیشز جو ہیں یہ مزید بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 3 ہیڈنگز جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں: علاقائی جماعتوں کی کامیابی، سیاستدانوں کی علاقائی سیاست، اور قومی قیادت کا فقدان، یہ ایک ہی ہیڈنگ تقریباً بنتی ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے، لہٰذا آپ ایک ہیڈنگ میں بھی اس کو لکھ دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، تقریباً یہ ملتے جلتے جو کانسیپٹ ہیں۔ طاقتوں کا کیا کردار تھا، جیسے روس اور امریکہ پاکستان کی علیحدگی میں؟ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1945 کی جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا بائی پولر ورلڈ میں کنورٹ ہو چکی تھی اور 2 سپر پاورز کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ جیسے ہی پاکستان اور انڈیا بنے تو دونوں پاورز امریکہ اور رشیا کی طرف سے پاکستان کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ ہمارے کیمپ میں آ جائیں، رشیا کہہ رہا تھا ہمارے کیمپ میں آ جائیں، تو پاکستان نے ایٹ لاسٹ ڈیسیژن لیا، وہ امریکن کیمپ میں چلا گیا۔ اس کے برعکس جو انڈیا تھا وہ نیوٹرل رہا۔ تو اب یہ 1960s کا جو ایرا تھا، اس کے دوران انڈیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے روس بھی تقدو کر رہا تھا اور ادھر امریکہ بھی تقدو کر رہا تھا۔ اس لیے ان پاکستان کو توڑنے کے لیے، کیونکہ انڈیا بھی خواہش مند تھا، لہٰذا انڈیا کی خواہش کے اوپر امریکنز نے بھی انڈیا کی مدد کی کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے، اور روس بھی کیونکہ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے روس نے بھی کوشش کی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کیا جائے۔ That's all for today. اللہ حافظ۔